السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کراچی، دہلی اور ہجرت۔ قیام پاکستان کے بعد کراچی اور دہلی میں کیا مماثلت رہی وہ ہم بیان کریں گے۔ 1843 میں انگریزوں کے قبضے سے پہلے کراچی کبھی بھی سندھ کا دارالحکومت نہیں رہا۔ راجہ طاہر کے دور میں تو کراچی کا وجود ہی نہیں تھا، چونکہ اس وقت سندھ کی بندرگاہ دیوبند تھی، وہ مقام آج کا پورٹ قاسم ہے۔ اس کے بعد تمام تر ادوار میں سندھ کی راجدھانی بدلتی رہی، کبھی میرپور خاص، ٹھٹہ، ملتان، شکارپور اور حیدرآباد۔ کلوڑوں اور تالپوروں کے دور میں بھی کراچی سندھ کا دارالحکومت نہیں تھا۔ سن 1699 سے ماہی گیروں کی بستی کلاچی کبھی خان آف قلات اور کبھی سندھ کے حکمرانوں کے قبضے میں رہی۔ کراچی چند سو مچھروں کی بستی تھی، کہیں اسے کلاچی اور برطانوی سیاحوں نے کراچی پکارا اور لکھا۔ کراچی میں منوڑا کا جزیرہ بحری تجارت کا ذریعہ تھا۔ خان آف قلات یا سندھ کے کسی بھی حکمران کے دور میں کراچی کی اہمیت نہیں تھی، چونکہ بلوچستان کے پاس سمندری ساحل موجود تھا، جبکہ سندھ کی سمندری تجارت ٹھٹہ یا کیٹی بندر سے ہوتی تھی۔ کراچی شہر کی بنیاد سن 1729 میں بھوجو مل نامی ایک ہندو تاجر نے رکھی، کیونکہ ٹھٹہ کے قریب کھار کی بندرگاہ میں ریت آ گئی تھی۔ جب اس نئی بستی کو ڈاکو بار بار لوٹنے لگے تو بھوجو مل نے 25 ایکڑ کے رقبے پر شہر کی فصیل یعنی دیواریں تعمیر کروا دیں۔ سمندر کی طرف کا دروازہ کھارا در اور لیاری ندی کی طرف کا دروازہ میٹھا در کہلاتا تھا، اور یوں کراچی کی ترقی کا آغاز ہوا۔ انگریزوں نے 1839 میں پہلے کراچی پر، پھر 1843 میں اندرون سندھ پر قبضہ کیا۔ یہی ظاہر کرتا ہے کہ کراچی میں سندھ کے حکمرانوں کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ انگریزوں نے کراچی کی بندرگاہ کو ترقی صرف اس لیے دی تاکہ متحدہ پنجاب اور سندھ کی زرعی پیداوار کو بیرونی ممالک میں فروغ کیا جا سکے۔ جہاں آج گزری واقع ہے، سمندر کا پانی یہاں تک آتا تھا اور یہیں سے کراچی کسٹم کے کام کا آغاز ہوتا تھا۔ پہلی مردم شماری 1872 میں ہوئی۔ اس وقت کراچی کی آبادی 56,753 نفوس پر مشتمل تھی۔ اس میں مسلم 29,156 یعنی 51% اور ہندو 23,404 یعنی 41% اور باقی برطانوی فوجی تھے۔ پھر یہ 1911 کی مردم شماری ہے جو بالحاظ زبان ہے، جس میں ہندوؤں کی آبادی 72,490 ہے، جس میں اکثریت کاروباری لوگوں کی ہے، جبکہ دیگر زبانیں بولنے والے شہریوں میں عرب شہری، گبول، جوکیو، کلمتی، بلوچ قبائل، بروہی زبان کے افراد، افریقی غلاموں کی آبادی 8,115 دکھائی گئی ہے، جبکہ اس وقت مارواڑی، گجراتی اور کاٹھیا واڑی میمنی زبانیں بولنے والے بھی رہائش پذیر تھے۔ کراچی کی کل آبادی 1911 میں 1,51,903 تھی۔ اس دور میں کچھ، کاٹھیا واڑ، بلوچستان، پنجاب، اتر پردیش، راجپوتانہ یعنی راجستھان، افغانستان، موجودہ خیبر پختونخوا، سورت وغیرہ کے ہندو اور مسلمان ہجرت کر کے کراچی آئے تھے، جیسا کہ دستاویز میں لکھا ہوا ہے۔ کراچی میں شکارپور، لاڑکانہ، حیدرآباد اور پنجاب کے کاروباری ہندو اور سکھ رہا کرتے تھے۔ 1911 میں کراچی میں ہندو برادری سمیت 40 تا 45% افراد سندھی زبان بولا کرتے تھے، جبکہ بلوچی، براہوی، کاٹھیا واڑی، مارواڑی، میمنی اور گجراتی زبانیں بولنے والوں کی تعداد 50% کے لگ بھگ تھی، باقی انگریز تھے۔ یہ واضح ہے کہ کراچی میں بولی جانے والی زبان تو سندھی تھی، لیکن لکھی جانے والی زبان پہلے نمبر پہ گجراتی، ہندی اور گرومکھی تھی، جو ہندو سکھ لکھا کرتے تھے۔ موجودہ سندھی کا استعمال بالکل بھی نہیں تھا۔ قیام پاکستان سے قبل کراچی اور سندھ کے بلوچ اپنے آپ کو سندھی نہیں بلکہ بلوچ کہلواتے تھے۔ 1919 میں ایک سروے میں انگریزوں نے کراچی کی آبادی کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا تھا۔ گروپ اے میں سول لائن، فیرے ٹاؤن، ریلوے کا علاقہ، کوئنز روڈ، سرائے روڈ، رام باغ، پری ڈی گارڈن، گزری کا علاقہ۔ ان علاقوں میں برطانوی افسران، پارسی، امیر ہندو اور گوا کی کرسچن برادری رہا کرتی تھی۔ گروپ بی میں اولڈ ٹاؤن، نیپیر مارکیٹ، بندر روڈ، رنچو لین، رام سوامی، سرجا بازار اور صدر بازار تھے۔ اس آبادی میں مارواڑی، گھانچی، میمن، ہندو برادری، اندرون سندھ کے جاگیردار اور زمیندار، آغا خانی اور بھوری برادری کے افراد رہا کرتے تھے، جبکہ صدر کینٹ کا علاقہ تھا۔ گروپ سی میں لیاری، مچھی میانی، کیماڑی، منوڑا، بابا بٹ آئی لینڈ اور شمس پیر وغیرہ شامل تھے۔ ان آبادیوں میں غریب ماہی گیر، مزدور اور مختلف پیشوں سے وابستہ مسلمان رہا کرتے تھے۔ دستاویز میں لکھا ہے کہ غریب آبادیوں میں نہ پانی کی سہولت تھی، نہ سیوریج کی، اور گھر جھگیوں کی شکل میں تھے۔ 1919 میں کراچی میں مسلمانوں کی آبادی 60% تھی، جس میں اکثریت مزدور یا نوکر پیشہ تھے۔ ہندوؤں کی آبادی 35% تھی، جس میں اکثریت کاروباری افراد کی تھی، باقی انگریزی زبان کے حامل افراد تھے۔ یہ آبادی کی مزید تفصیل ہے کہ کس علاقے میں کون اور کتنے لوگ رہا کرتے تھے۔ 1920 کے بعد کراچی میں ہندو اور سکھوں کی آبادی تیزی سے بڑھنا شروع ہوئی۔ کراچی میں بنسوٹ، پاکستان چوک، رام باغ، گارڈن ایسٹ، یہ سب گھر اور عمارتیں 1920 کے دور میں تعمیر ہونا شروع ہوئیں۔ آج کا آرام باغ رام باغ کہلاتا تھا، جہاں پورے سندھ میں ہندوؤں کی سب سے بڑی تقریب بھگوان رام کے حوالے سے منعقد ہوتی تھی، کیونکہ کراچی سندھ میں ہندوؤں کا گڑھ تھا۔ یہ 1920 میں انگریز دور کی ایک دستاویز ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہندوؤں کے تمام بڑے تہوار کراچی میں ہوا کرتے تھے، جبکہ مسلمانوں کے صرف 2 تہوار منگو پیر کے حوالے سے تھے، جس میں شریک ہونے والوں کی تعداد صرف 1000 ہوا کرتی تھی۔ کراچی میں سرکاری عمارتیں، عدالتیں، جیل اور اسکول وغیرہ یہ سب انگریزوں نے تعمیر کی۔
जबकि दीगर स्कूल, कॉलेज, होटल और रहायशी इमारतें पारसियों, हिंदू बिरादरी और गुजराती मुसलमानों की तामीर करदा थीं। कराची में 80% इमारतें पारसियों और हिंदुओं की थीं, जबकि बाकी गुजराती मुसलमानों की। इन तमाम इमारतों में आपको जो पत्थर नजर आते हैं वो जोधपुर राजस्थान से लाए गए थे, जबकि कारीगर मारवाड़ी मुसलमान भी राजस्थान से आए। कराची में वाहिद इमारत जो एक मुसलमान ने तामीर की वो सिंध मदरसा थी। वो खान बहादुर हसन अली आफंदी बे ने तामीर करवाई थी। हसन अली आफंदी तुर्क थे। आपका खानदान तुर्की से हिजरत करके कराची में आया था। आप अमीर कबीर और अहम वकील थे। अंग्रेज सरकार ने आपको खान बहादुर का खिताब दिया था। हसन अली आफंदी साहब ने कमिश्नर सिंध से कराची में एक तालीमी इदारे के लिए ज़मीन की दरख्वास्त की और यूं सिंध मदरसे की बुनियाद पड़ी। सिंध मदरसा सर सैयद अहमद खान के साथी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बानियों में शामिल जस्टिस अमीर अली की सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन की 34 शाखों में से एक शाख थी, जबकि हसन अली अफंदी साहब सिंध मोहम्मदन एसोसिएशन के सदर थे। चूँकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार के मुसलमान तालीम में बहुत आगे थे, इसी वजह से आफंदी साहब ने सिंध के मुसलमानों की तालीम के फ़रोग़ के लिए जस्टिस अमीर अली साहब से तालीम में मदद की दरख्वास्त की थी। याद है कि सिंध मदरसे पर कंट्रोल कमिश्नर सिंध का था और उनकी तरफ से इसका बोर्ड नामजद किया जाता था। सिंध मदरसे की तामीर पर 1,97,188 रुपये खर्च हुए, जिसमें से आधे बम्बई गवर्नमेंट ने दिए थे। कायद आज़म ने अपनी तालीमी ज़िंदगी के 4 साल सिंध मदरसे में गुजारे। सिंध मदरसा बम्बई बोर्ड के मातहत आता था। कायद आज़म के मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी बम्बई बोर्ड का ही था। कायद आज़म जब 1943 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कराची के इजलास में शिरकत करने के लिए आए तो सिंध मदरसा ने आपके एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की। काबिल गौर बात यह है कि तालिब इल्म तुर्क लिबास में मलबूस हैं, जबकि सिंध मदरसे के तमाम असातिज़ा भी तुर्क या हिंदू लिबास में मलबूस हैं। हमने कराची की एक एक इमारत पर तहकीक की, मगर अफसोस कि कोई भी इमारत किसी सिंधी मुसलमान की तामीर की हुई नहीं मिली। कराची की इमारतों पर तहरीर आपको हिंदी या गुजराती में मिलेगी। इसकी वजह यह है कि क़याम पाकिस्तान से पहले कराची शहर पर असर रसूख अंग्रेज़ों, पारसियों, हिंदुओं और गुजराती मुसलमानों का था। कराची में मुस्लिम सिंधी ज़मींदार और जागीरदार रहते थे। उनकी आबाई रहाइश अंदरून सिंध में और एक घर कराची में होता था। उन अफराद की तादाद 1000 से ज़्यादा नहीं थी। आम सिंधी बाशिंदे शहर से बाहर लांडी, कुरंगी, डिगरोट, मलीर, लालूखेत, पाक कॉलोनी, पुराना गोलीमार, नाजमाबाद और अतराफ में छोटे छोटे गुटों में रहते थे और काश्तकारी किया करते थे। ये 1920 का नक्शा है, जिसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कराची की दूध क्या थी। ये इस मौजू की वीडियो का पहला हिस्सा था। दूसरे हिस्से में हम हिंदुस्तान से हिजरत और दिल्ली और कराची की मुमासलत बयान करेंगे। अल्लाह हाफिज़।